بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسه وزینت عرشه ومداد کلماته سبحان اللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك۔ درود پاک کے فضائل میں، درود پاک کی برکات میں یہ بیان کیا گیا ہے جو ایک مرتبہ پیارے آقا پر درود و سلام کا تحفہ بھیجتا ہے ارحم الراحمین اس کے 10 گنا معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ درود پاک کی یہ فضیلت بھی بیان کی گئی کہ صرف ایک مرتبہ درود بھیجنے کی وجہ سے ارحم الراحمین 10 نیکیاں بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ درود و سلام پڑھنے والا اپنے اللہ کو اتنا راضی کرتا ہے، بندہ درود و سلام بھیجتا ہے، ارحم الراحمین اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ درود و سلام بھیجنے والا، آقا سے محبت کرنے والا اتنا خوش نصیب ہے، اتنے مقدر والا ہے، بندہ درود و سلام بھیجتا رہتا ہے، ارحم الراحمین دونوں جہانوں میں اس کا درجہ اونچا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ محبت سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ سب سے اولا ہوا ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اللہم
صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. نہایت ہی معزز و محترم عزت لائق کے ساتھ تقریب سامعین کرام، بانی محفل، صدر محفل، رونق محفل سبحان اللہ جناب قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ، دیگر مہمانان گرامی مرتبہ، اللہ کریم کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہمیں درود و سلام کے اس پاکیزہ مبارک مقام پہ محفل میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی. ارحم الراحمین، ہمارا زندگی بھر کا پڑھا گیا درود و سلام اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. درود و سلام کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے. آمین. دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے. آمین. ارحم الراحمین، ہماری زندگی بھر کی دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. درود و سلام کا واسطہ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے. آمین. آسان موت عطا فرمائے. بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے. آمین. ہماری خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ آج اس پاکیزہ مبارک محفل میں شرکت کی سعادت ملی. سبحان اللہ. میں قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضور نے محبت فرمائی، سبحان اللہ. یاد کیا، شفقت فرمائی. اللہ کریم ایسے نیک سیرت، نیک صورت بزرگوں کا سایہ سبحان اللہ. ہم تمام پہ عافیت کے ساتھ ہمیشہ سلامت رکھے. آمین. ایک انتہائی اہم معاملے کی طرف آج ہم نے توجہ کرنی ہے. مختصر وقت ہے، کوشش کروں گا آپ احباب کے گوش گزار ایک پیغام، ایک واقعہ اور ایک خوبصورت مزاج اس حوالے سے عرض کر سکوں. بندہ مومن کے لیے سب سے نقصان دہ چیز اس کے گناہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. فرمایا گناہ اتنے نقصان دہ ہیں کہ بزرگان دین نے ان گناہوں کو زہر قاتل کہا. اللہ اکبر. اگر آپ شروع میں جائیں، شیطان اپنے آپ کو معلم الملائکہ کہا کرتا تھا. آپ جانتے تھے کہ کتنا مقرب تھا ابلیس. اللہ کا حکم آیا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس. دوسری جگہ فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ کریم کی نافرمانی کی، گناہ کر لیا. اللہ کریم نے اپنی بارگاہ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا. اللہ. کتنا مقرب تھا، کتنا قریب تھا، گناہ کی وجہ سے گویا مردود ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا. گناہ اتنی بری چیز ہے، اتنی نقصان دہ چیز ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے گناہوں کی شکلیں ہوتی، چونکہ گناہ تو چھپے ہوئے نا، اگر ہمارے گناہوں کی شکلیں ہوتی، گناہوں کی صورتیں ہوتی، تو کسی مسلمان کو جو گناہ کرتا ہے رات کو نیند نہ آتی. ایسے گناہ بدصورت ہے، خوفناک ہے. آگے چلیے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد ایک بڑا نام، اونچا نام، جنہیں آدم ثانی علیہ السلام، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کہا جاتا.
آپ جانتے ہیں 950 سال انہوں نے تبلیغ فرمائی، سبحان اللہ، لوگوں کو ہدایت کا، اللہ کریم کا پیغام دیا، لیکن لوگ ان کی بات نہیں مانتے۔ جوں آپ پیغام دیتے لوگ دور ہوتے جاتے، حتیٰ کہ وقت آیا لوگ انہیں دیکھ کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالے۔ اندازہ لگائیے ان لوگوں کا رویہ کہ دیکھتے نا حضرت نوح علیہ السلام آ رہے اور انہوں نے کوئی خیر کی بات ہی بتا دی، جو ہی دیکھتے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے۔ آپ نے سمجھایا، بشارتیں دی، ڈرایا بھی کہ عذاب آ جائے گا۔ وہ آگے سے کہتے لے آؤ اپنا عذاب، ہمیں کیا پرواہ ہے، گناہوں میں غرق تھے، نیکیاں نہ کرتے۔ چنانچہ دعا کی، مہلت پوری ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے مما اغرقوا فادخلوا نارا، جس وجہ سے غرق کیے گئے، نار میں، دوزخ میں داخل کیے گئے، وہ وجہ کیا تھی؟ مما خطیئاتہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے غرق کر دیا۔ تو یہ گناہ کتنے نقصان دہ ہے۔ گناہ ہمارے لیے بالخصوص مسلمان کے لیے زہر قاتل رکھتے ہیں۔ یہ گناہوں کا وبال، گناہوں کی نحوست، گناہوں کی بے برکتی۔ آپ اندازہ لگائیے، گناہ زندگی میں کیے جائیں دنیا خراب ہوتی ہے، اور گناہ اگر آگے چلے جائیں ہماری آخرت خراب ہوتی ہے۔ ہمیں حکم ہے گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو۔ اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، حکم کیا ہے؟ فوراً معافی مانگ لو، استغفار کر لو۔ تم استغفار کرو گے، معافی مانگو گے، توبہ کرو گے، اللہ کریم گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا گناہوں سے ہر لمحہ بچا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کا دن کا منظر خوفناک منظر، کیا فرمایا ہمارے لیے؟ فرمایا مبارک ہے اس کے لیے جس کے نامہ اعمال میں گناہ کم ہوں گے۔ مبارک ہے جس کے نامہ اعمال میں گناہ تھوڑے ہوں گے، قلیل ہوں گے، اور جس کے ہوں گے ہی نہیں وہ تو دنیا میں بھی جنتی، آخرت میں بھی جنتی۔ بے شک بے شک۔ تو گناہ بچنے کا ذہن دیا گیا دنیا میں۔ مسند امام احمد کی روایت، توجہ چاہوں گا، فرمایا ایک بڑی چیز، اہم چیز جس کی وجہ سے انسان کا رزق کم ہو جاتا، اللہ اکبر، جس کی وجہ سے انسان کا رزق کم ہو جاتا، وہ کون سی چیز ہے؟ بندے کے گناہ بڑھ جاتے ہیں، رزق کم ہو جاتا ہے۔ اگر آج فی زمانہ دیکھیں ہم اپنے احوال پہ، اپنے حالات پہ، اپنے شب و روز پہ غور کریں، فی زمانہ گناہ کتنے بڑھ گئے، کتنے بڑھ گئے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کا دل گناہ سے خالی جائے۔ کون ہے ہم میں سے ایسا کہ جو کہے میں فلاں دن گناہ نہیں کی؟ گناہ تو اتنی بری چیز ہے کہ رزق کم ہو جاتا ہے۔ فرمایا رزق بڑھانا چاہتے ہو، گناہوں سے رک جاؤ، اللہ اسی رزق میں برکت عطا کرے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بڑا لمبا موضوع ہے، اپنے بات کو سمیٹنا بھی ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی بڑے امام وقت کے، ہمارے 4 ائمہ میں سے ان کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنے استاد محترم جناب وکیع رحمت اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں عرض کی حضور حافظہ، کمزور ذہن، کوئی تھوڑا سا فرما دے، رہنمائی فرما دے۔
آپ نے ایک ہی نصیحت فرمائی، فرمایا شافعی گناہ نہ کرنا، تیرا حافظہ بڑا کبھی ہوگا۔ کیوں کہ علم نور ہے، گناہ تاریکی ہے، نور اور تاریکی جمع نہیں ہو سکتی۔ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لینا، ہمیشہ بچ جانا، تو گناہ سے بچا لے گا، یعنی اپنے آپ کو اندھیرے سے تو بچائے گا، روشنی اللہ کریم داخل کرے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ گناہ سے بچنے کا بڑے بڑے آئمہ کرام بتاتے رہے، درس دیتے رہے، ہمیں سمجھاتے رہے، تلقین کرتے رہے۔ آئیے، ایک آدمی خواب میں دیکھا کہ بڑی ایک سیاہ صورت، منحوس چیز، بری صورت والی اس کے پیچھے پڑ گئی۔ جیسے اچانک کوئی جانور، بلی، بلا اس کے پیچھے نہ پڑ جائے اور اسے مارنا چاہے، زخمی کرنا چاہے، کہتا میں گھبرا گیا، کبھی ادھر جاتا ہوں کبھی ادھر جاتا ہوں، لیکن وہ چیز مجھے چھوڑتی نہیں، میرے پیچھے پڑ گئی، میرے پیچھے آ گئی، میں بڑا بھاگتا ہوں، خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں بتا تو صحیح تو کون ہے، میرے پیچھے کیوں پڑی ہے؟ جواب آیا میں تیرے گناہ، میں تیرے گناہ، تو نے گناہ کیے ہیں، میں کیسے تجھے چھوڑ سکتی ہوں، تو گناہ چھوڑ دے میں تجھے چھوڑ دوں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو یہ گناہوں کا وبال، گناہوں کی سختی، گناہوں کی نحوست آتی ہے اور آ کے رہتی ہے۔ فرمایا نیکی کی مثال گناہ کی مثال خوشبو اور بدبو کی طرح ہے، نیکی کرو گے خوشبو آتی رہے، خوشبو آنے سے انسان کا ذوق معطر رہے گا، تر و تازہ رہے گا، خوش ہوگا، فرحت ملے گی، اور خدا نہ خواستہ بدبو میں چلا جائے، ناک بند کرے گا، کبھی منہ بند کرے گا، اپنے آپ کو جلدی سے لے جائے گا، سانس لینا دشوار۔ فرمایا اپنی زندگی کو بدبو سے بچانا چاہتے ہو، گناہ چھوڑ دو، اللہ بدبو سے بچا لے۔ اللہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں، قرآن اس پہ بارہا مرتبہ فرما رہا، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ خفت موازین، یہ کیا ہے؟ کبھی ثقلت موازین، کبھی خفت موازین، یہ بتایا جا رہا انسان تیری یہ زندگی بعد میں تو خوش ہوگا، کبھی افسوس کرے گا، اسی زندگی پہ تیرا دار و مدار ہوگا، جو کمائی کر کے لے کے جائے گا، اگر تیری کمائی اچھی ہوگی دیکھ کے خوش ہو جائے گا، اگر خدا نہ خواستہ تیری کمائی بری ہوگی تو دیکھ کے تو افسوس کرے گا۔ فرمایا گناہ نہ کر، نیکیاں کر، گناہ سے بچ جا، اپنے آپ کو بچا لے، نیکیاں کرنی شروع کر دے، بار بار نیکیاں کر، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر۔ ہم دنیا میں آئے، دنیا میں آنے کے بعد ہم جوان ہوئے، بھرپور جوانی ہے، جوانی کے بعد ہم نے آگے بڑھاپے میں قدم رکھنا ہے، اس کے بعد موت ہے، قبر میں جانا ہے، قبر میں جانے کے بعد حشر ہے، یہ سارے جہانوں سے گزرتے گزرتے جنت سے پہلے ایک بڑی اہم چیز جسے میزان کہا جاتا ہے، اس میزان پہ ہر مسلمان نے جانا ہے، شریک ہونا ہے۔ بھائی میزان میں کیا کرنا ہے؟ کیوں قرآن کہتا ہے میزان، عدل، ترازو، حدیثوں میں بارہا مرتبہ کہا گیا، کرنا کیا ہے؟ وہاں جا کے گناہ اور نیکیوں کو تولا جائے،
نیکیاں تلیں گی گناہ تلیں گے. جیسے آج دکاندار تولتا ہے نا 2 کلو کا مکا رکھا اور دوسری طرف چیز سودا رکھا, چینی یا کوئی آٹا رکھا, برابر وزن ہو گیا دے دیتا ہے. اسی طرح اے مسلمان گناہ رکھے جائیں گے, نیکیاں رکھی جائیں گی. مبارک ہو اس کے لیے کہ قیامت کے دن جس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو, گناہ ہلکے ہو. مبارک ہے اس کے لیے, خوشخبری ہے اس کے لیے. اس وقت کی تیاری قیامت کو نہیں ہوگی, اس وقت کی تیاری قبر کو نہیں ہوگی, اس وقت کی تیاری کا آج وقت ہے. آج کچھ کر لے, کچھ کما لے. وہ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ بھی جمع کرے ایک دن دریا بن ہی جاتا ہے. ہم نیکیاں شروع کریں, گناہوں سے بچنا شروع کریں, انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا. اور آخر میں درود محل کے حوالے سے, آپ کے یہاں آنے سے کتنے خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ جو ہر جمعے کو یہاں آتے ہیں. شاہ صاحب کی شفقتیں, محبتیں اللہ سلامت رکھے. ایسے بزرگوں کو بلا کے کوئی رشتہ داری کی بات نہیں, یہاں کوئی کاروبار نہیں, کوئی سیاسی بات نہیں کہ فلاں لیڈر فلاں لیڈر, کوئی بات نہیں. کیا کرنا ہے ہمارے آقا پہ درود پڑھنا. کتنی پیاری بات ہے, آپ اندازہ تو لگائیے. اور درود کوئی معمولی بات ہے, درود کوئی معمولی وظیفہ ہے. آئیے میری ساری گفتگو ایک طرف, یہ جملہ ایک طرف, ساری گفتگو ایک طرف ہو گئی, جملہ ایک طرف. اگر یاد رکھیں گے زندگی بھر فائدہ ہوگا. نافرمانی اللہ کی ہوتی ہے, گناہ اللہ کا حکم نہ مان کے ہوتا ہے. آئیے بزرگان دین سے پوچھا گیا, علماء سے پوچھا گیا, حضور کوئی طریقہ بتائیں. گناہ تو ہے, غلطیاں تو ہیں, ہم انسان ہیں, کیا کریں, ہو جاتے ہیں, پھر توبہ کرتے ہیں, گناہ پھر ہو جاتے ہیں. حضور کوئی طریقہ بتا دے گناہ ختم ہو جائے, گناہ مٹ جائے, گناہ ہمارے کم ہو جائے. ہم شرمندہ ہیں, ہمیں افسوس ہے, ہمیں احساس ہے گناہوں کی وجہ سے ہم کمزور ہو گئے. دنیا میں بھی مصیبتیں آ گئی, نہ جانے آخرت میں کیا آئے گی. حضور کوئی طریقہ بتا دے گناہ ختم ہو گئے. فرمایا ہم تمہیں دین کی تعلیمات پہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک آسان طریقہ بتاتے ہیں جو پچھلی امتوں کو نہ ملا. اللہ نے خاص کرم فرمایا, مصطفیٰ کا صدقہ اس امت کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. بے شک بے شک پچھلی امتوں کو نہ ملا, اس امت کو مصطفیٰ کا صدقہ ملا. وہ مصطفیٰ پیارے آقا جو ساری ساری رات امت کے لیے روتے رہے. مولا میری امت کے گناہ معاف کر دے, مولا میری امت کے گناہ معاف کر دے, غلطیاں معاف کر دے, مولا معاف کر دے. ساری ساری رات آنسو بہانے والے, رونے والے, اللہ نے مصطفیٰ کی دعاؤں کو یوں قبول فرمایا. فرمایا میرے نبی میرے محبوب تیرے لیے تو میں نے کائنات کو سجایا, تو اپنی امت کے لیے اتنا غمگین ہے, اتنی فکر کرتا ہے, اتنے آنسو بہاتا ہے. میں تیری دعاؤں کی قبولیت اس طرح کرتا ہوں, تجھے تحفہ دیتا ہوں جو تیرا امتی تجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے, جو تیرا امتی تجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا, میں اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماؤں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی سعادت، اس سے آسان طریقہ کون سا ہو سکتا؟ یہ اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کا کرم ہے۔ یقین جانیے پچھلی امتوں کو نہ ملا، یہ اللہ نے دیا ہے، مصطفیٰ کا صدقہ ہمیں عطا کیا۔ آپ جانتے ہیں پچھلی امتوں چونکہ ہمیں بن مانگے مل گیا اور قدر نہیں ہوتی، بن مانگے چیز ملے نا قدر نہیں۔ وہ پچھلی امتوں کے احوال تو پڑھے، گناہ کرتے کبھی دروازے پہ لکھا جاتا، کبھی ماتھے پہ نشان پڑ جاتا، کبھی کیا ہوتا پریشان ہو جاتے، پابندیاں لگ جاتی، انہیں فدیہ ہرجانہ جرمانہ دینا پڑتا، گناہوں کی سزا دینی پڑتی، سارا کچھ ہوتا، مصطفیٰ کا صدقہ اس امت کے گناہوں پہ پڑتا۔ پیارے نبی کا صدقہ گناہوں پہ پردہ ہے، جتنے گناہ کرے اللہ کریم کہتا مصطفیٰ تیری دعاؤں کا صدقہ میں نے تیری امت کے گناہوں کو چھپا لیا۔ گناہ تو چھپ گئے، پیارے آقا کی دعاؤں کا صدقہ نظر نہیں آتے، ہم شرمندہ نہیں ہوتے، نہ جانے کس کے اندر کتنے کتنے گناہ موجود ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، زمانے کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا، ہمیں ذلیل ہونے سے بچا لیا۔ اگر میرے ماتھے پہ لکھا جاتا میں نے یہ گناہ کیا، بتائیے میں کیسے سر اٹھا سکتا تھا، کیسے کسی کے سامنے جا سکتا تھا، کیسے کسی سے بات کر سکتا ہوں؟ تو کہتا دیکھو یہ گناہ کر کے آیا، یہ نافرمانی کر کے آیا ہے۔ پیارے نبی کا صدقہ گناہوں پہ تو پردہ آ گیا، اب اسی مصطفیٰ کا صدقہ ہمیں یہ تحفہ بھی دیا۔ ان پردے والے گناہوں کو اگر بالکل ختم کرنا چاہتے ہو اسی نبی پہ درود پڑھو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی شفقتوں کا، محبتوں کا شکریہ کہ آپ نے حضور مہربانی فرمائی، مجھے سعادت بخشی، اس پاکیزہ نورانی جگہ پہ آ کے بڑی تسکین ہوئی۔ اللہ کریم ہم تمام کو ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔